बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान यानी कि क्रश पीटीआई, क्रश इमरान खान, ये प्रोजेक्ट भी जोर शोर से जारी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वापसी और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देना, उस प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। मरियम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है और ड्राइंग रूम में बैठ के उनको यही गारंटी दी गई थी। अब उस गारंटी को कैसे पूरा किया जाना मकसूद है, ये अभी तक मामला फंसा हुआ है। उसकी वजह यह है कि कोई रास्ता बन नहीं रहा। इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना, इमरान खान साहब को जेल भेजना, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। और इसलिए नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप इमरान खान को उठा के सियासत से आउट कर दें और उनको एक फेक मुकदमे में सजा सुना दें। ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो सॉलिड ग्राउंड नहीं है, कुछ ऐसा मैटर नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई और मसला नहीं है। और दूसरी जानिब जो अदालतें हैं वो भी इस सारे स्क्रिप्ट को समझती हैं और वो भी अब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिसकी बुनियाद पे सियासी मकासद जो हैं वो अदालत के जरिए हासिल किए जाएं। क्योंकि जो तजर्बात उन्होंने कुछ तजर्बात से आला अदलिया ने भी सीखे हैं मामलात, कुछ और तारीख से भी सबक सीखा है और रिसेंट पास्ट से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं कि उनको बारगेनिंग चिप के तौर पर, उनके फैसलों को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उनके फैसलों को वक्त ज़रूरत काम में लाया जाता है और उनके फैसलों की बुनियाद पे एनआरओज किए जाते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के भुकमुका किया जाता है और उनके फैसलों की बेतौकीरी की जाती है और उनके फैसलों को बेचा जाता है। इसलिए आला अदलिया जो है वो मुसलसल बहुत ज़्यादा मोहतात नज़र आ रही है और इसी वजह से नज़र आ रही है कि पहले एक माहौल बना के पहले फैसले होते हैं और उसके बाद उन्हीं फैसलों को बेचा जाता है और फिर आला अदलिया के जजों को फिर गालियां दिलवाई जाती हैं, धमकियां दिलवाई जाती हैं, फिर ऑडियो लीक्स के जरिए, वीडियो लीक्स के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये एक मुख्तसर सी एक मैं आपको ब्रीफ आप कह लें कि ब्रीफ है। बाकी डिटेल्स स्टोरीज के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जुडिशरी के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इनफैक्ट चल क्या रहा है, मामला कहाँ पे खराब हुआ, कैसे खराब हुआ और क्यों खराब हुआ। इसलिए अदलिया जो है, आला अदलिया फूंक फूंक कर कदम रख रही है और वो किसी ऐसे नए तनाज़े का शिकार नहीं होना चाहती कि जिसकी बुनियाद पे उन्हीं के फैसले को लेकर आगे फिर एक और बारगेन किया जाए और एक और नई एनआरओ की जानिब बढ़ा जाए। तो ये है चीज़ें। आज सबसे पहले तो इसकी कुछ और खबरें पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जी हमारे दोस्त समी इब्राहिम साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चे बहुत परेशान, बहुत ही हैं जी गमज़दा हैं। उसकी रीज़न ये है कि समी साहब को 7th एवेन्यू के सर्विस रोड G6 एरिया से अगवा किया गया, उनको लेके जाया गया और नामालूम अफराद लेके गए और नामालूम अफराद उनकी गाड़ी की चाबियां भी ले गए, मोबाइल फ़ोन, उनके ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन भी ले गए और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। और सबसे अफसोसनाक खतरनाक बात यह है कि कोई भी इदारा उनकी तस्लीम नहीं कर रहा कि जी वो हमारे पास है। आईजी इस्लामाबाद ने फौरी जैसे ही ये मामला हुआ तो आईजी इस्लामाबाद ने इसको अगवा का नाम दे दिया गया था कि जी अगवा हुआ है और हम पूरी मुआवनत करेंगे। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस था और ये बिल्कुल इमरान रियाज साहब से मुख्तलिफ है, क्योंकि इमरान रियाज साहब को जिस तरीके से उठाया गया उसमें कुछ लूप होल्स रह गए थे और उसको फिर समी साहब को जब उठाया गया तो उसको कवर किया गया, क्योंकि इमरान रियाज को तो एयरपोर्ट से लिया गया और उसके बाद कहा गया जी हमने तो रिहा कर दिया, हमारे पास तो नहीं है। अब समी इब्राहिम साहब का बुनियाद ही खत्म कर दी गई कि जी ये यहाँ से स्टार्ट ही ना हो। तो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब ने इसकी समाअत की है और उन्होंने कहा कि जी पुलिस को जियो फेंसिंग का हुक्म दिया गया था, तो क्या कोई इस सिलसिले में है। तो अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी ऑपरेशन को जाती हैसियत में तलब किया हुआ था और इस पे जो चीजें सामने आई वो उनके भाई ने ये एडवोकेट आमिर अब्बास के जरिए ये सारा मुकदमा फाइल किया हुआ है। आमिर अब्बास एडवोकेट हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं इस वकील इसकी केस की। जनाब डिप्टी अटॉर्नी जनरल एहसन रजा काजमी पेश हुए जी वफाक की जानिब से और ज़ुहैब हसैन गोंदल अदालत में पेश हुए। ये दोनों वकला पेश हुए और FIA की जानिब से डायरेक्टर लॉ इसरार अहमद और डिप्टी डायरेक्टर लॉ मोहम्मद रसूल
پیش ہوئے۔ وزارت دفاع کی جانب سے گروپ کیپٹن ڈائریکٹر لیگل سہیل، لا آفیسر طاہر کاظم، ڈی ایس پی لیگل محمد ریاض اور ایس ایچ او خالد جاوید عدالت میں پیش ہوئے۔ اور جو اب تک رپورٹ پیش کی گئی تھی آج وہ یہ تھی کہ سمیع ابراہیم کے موبائل فون کے آخری سگنل راولپنڈی جوڈیشل کالونی آئے اور انہیں آخری ایک کال آئی تھی، اس کے بعد ان کا موبائل فون بند ہو گیا۔ جہاں موبائل فون بند ہوا اس سے آگے کیسے ٹریس کریں گے، چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اور کیا سمیع ابراہیم کے خلاف پاکستان کے کسی شہر میں کوئی مقدمہ درج ہے؟ تو بتایا گیا کہ سمیع ابراہیم کے خلاف کسی بھی شہر میں کوئی مقدمہ درج نہیں۔ وزارت داخلہ کے حکام نے یہ جواب دیا۔ صرف 2 گاڑیوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے، مگر ان کے نمبر یا اس میں بیٹھے ہوئے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ سیف سٹی کیمرہ میں اگر گاڑی کا نمبر ہی نہیں پڑھا جا رہا تو پھر سیف سٹی کیمروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ویسے بات کچھ بنتی نہیں ہے کہ نمبر نہیں پڑھا جا رہا۔ سمیع ابراہیم پہلے بھی حملہ اس کی فوٹیج موجود ہے تو پولیس اس سے بھی مدد لے لے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے وکیل سمیع ابراہیم نے کہا تو پولیس کی رپورٹ میں بہت سی چیزیں مس ہیں۔ ہتھیار کون سا استعمال کیا گیا یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمیں صرف کام چاہیے اور عدالتی حکم کے مطابق ان کی بازیابی چاہیے۔ تو سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ 31 مئی تک کی ملتوی کی گئی ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ 31 مئی تک کوئی بہتر خبر آ جائے گی، اچھی خبر آ جائے گی، امید یہی ہے۔ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق بھی سمیع صاحب محفوظ تو ہیں، یہ تو ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب بازیاب ہوتے ہیں، کب کہاں سے بازیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو حفاظت ہے فرمائے۔ اور عمران ریاض خان صاحب کا بھی یہی ایشو ہے جی، تو ہم بھی یہی کریں گے، یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے بارے میں بھی، سمیع صاحب کے بارے میں بھی، کہ وہ جن کسی کے پاس بھی ہے ان کو پروڈیوس کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ کسی فیملی کو، بچوں کو، ماں کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے اور کرب میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی ہے تو اس کو پروڈیوس کر کے معاملہ ختم کریں، اور کوئی اور معاملات ہیں کروانے ہیں تو وہ کروا لیا جائیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو پروڈیوس کر دیا جائے۔ بہرحال جی آج ایک اور ہے جی 8 مئی کے واقعات کے حوالے سے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کو بنیاد بنا کر بہت ہی دلچسپ معاملات آ رہے ہیں، اور وہ ابھی چل رہا ہے سلسلہ کہ پارٹی چھوڑنے کا، میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میں تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں، میں تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں، میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ یہ آتے ہیں خواتین و حضرات آتے ہیں اور آ کے پریس کلب کا نمائندہ پریس کلب موجود ہے، وہ قریب ترین پریس کلب میں پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک ہیں امیر محمد خان ہیں، بہت ہی اچھے ہمارے جرنلسٹ، معمر جرنلسٹ ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ نہیں ہے۔ تو کل ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جیل کے باہر پولیس کی وین کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی سیاسی قیدی یا سیاسی رہنما رہا ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے، باہر ایک وین کھڑی ہوتی ہے پولیس والی، تو وہ پولیس والی وین جو ہے وہ آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ پریس کلب یا واپس جیل، پریس کلب یا واپس جیل۔ تو پریس کلب کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے وہ جو آپ کو پرچی دی گئی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پریس کلب آپ کو لے جاتے ہیں، اگر وہ پرچی نہیں پڑھنی تو پھر آپ کو واپس جیل بھیج دیا جائے گا ایک نئے مقدمے میں۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایک اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک آج ہیئرنگ تھی 14 مئی کے حوالے سے، جو الیکشن ہونے تھے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم سماعت تھی، اور اس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے سامنے ایک بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے سماعت کرنی تھی۔ آپ کو معلوم ہے 14 مئی کا ہے، وہ تقریباً کیس مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف اگلی پروسیڈنگ سٹارٹ ہونی ہے، توہین عدالت سے متعلق وہ ہونی تھی کہ 14 مئی کے آرڈر پہ عمل نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران ایک قانون منظور کیا ہے، قانون بن گیا ہے بلکہ، اور اس قانون کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور یہ قانون بننا تھا کیونکہ پہلے ایک دفعہ واپس جا چکا ہے، اب دوبارہ اس پہ بھیجا گیا ہے، اور وہ ہے کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے تو ان پہ رائٹ آف اپیل کا حق دیا جانا مقصود تھا، اور وہ اپیل کا حق جو ہے وہ اس طریقے سے دیا جائے کہ جو پہلے اگر 3 رکنی بینچ نے سنا ہے تو پھر اگلی جو اپیل ہے اس کے خلاف 5 رکنی بینچ سنے گا۔ تو یہ ایک قانون بن گیا۔ تو اٹارنی جنرل نے
آج یہ بتایا گیا۔ اب میں اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں اصل میں بنیادی بات کیا تھی۔ اس میں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا تھا کہ وہ واپس آئیں کسی بھی طریقے سے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور ان کی سزائیں ختم ہو۔ ڈسکوالیفیکیشن تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ ان کی کوئی ختم کر نہیں سکتا، اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ان کو نااہل قرار دیا ہے۔ ایک پاناما اور اقامہ جو آیا تھا، جو وہ دبئی میں ایک کمپنی کے، اپنے بیٹے کی کمپنی کے وہ جنرل مینیجر تھے، اور وہ اقامہ کیسے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کون لایا تھا، یہ ایک بڑی ہی اہم راز ہے، اہم بات ہے۔ اصل اسی میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس اقامے کی بنیاد میں نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک باہر جاب، یہ ہمارے وزیر دفاع بھی خواجہ اسد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی اور اس کی زد میں وہ آ گئے۔ تو بہرحال اب اس میں ڈسکوالیفائی جہانگیر ترین صاحب بھی ہوئے، وہ بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے بیسیکلی تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، جہانگیر ترین صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے اس میں ایک بنیادی نقطہ رہ گیا، اور بنیادی نقطہ یہ رہ گیا کہ پہلے تو قانون کیا ہے وہ کہ 60 دن کے اندر اندر آپ نے اپیل فائل کر سکتے ہیں جی، 60 دن کے اندر اندر، اور اس میں جو ماضی کے مقدمات ہیں اس میں بھی 60 دن دے دیے گئے ہیں۔ یہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈر ایکٹ 2023، اور صدر مملکت نے اس کی توثیق کر دی۔ 184 کے تحت فیصلوں پر نظر ثانی کا جو دائرہ کار ہے وہ آرٹیکل 185 کے تحت ہوگا، اور نظر ثانی درخواست کی سماعت فیصلہ کرنے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، جو میں نے بتا دیا 3 ممبرز ہے تو اگلا پھر 5 ممبرز کرے گا۔ نظر ثانی کی درخواست کرنے والے کو سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کرنے کا حق ہوگا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نظر ثانی میں ہوتا تھا کہ کوئی بھی وکیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہی وکیل آتا تھا جو پہلے اپیل کر چکا ہوتا تھا، وہی اپیئر ہوتا تھا، نیا وکیل نہیں آتا۔ اس میں یہ بھی دے دی گئی سہولت کہ آپ وکیل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 184 کے تحت ماضی کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حق ہے جی، اور ایکٹ کے اطلاق کے بعد ماضی کے فیصلوں پر نظر ثانی درخواست 60 دن میں دائر ہو سکتی ہے، اور آرٹیکل 184 کے تحت زیر سماعت مقدمات پر بھی یہ ایکٹ نافذ ہوگا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی 60 دن کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ ایک ہینڈ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ہے جی رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے۔ اب ذرا بنیادی تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، وہ میں آپ کو انتہائی باریکی سے بتا دیتا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ریویو فائل کرنے کی اجازت دے دی، نظر ثانی کی درخواست کی اجازت دے دی، لارجر بینچ کی بھی دے دی، اور 60 دن کا ٹائم بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد جو 184(3) کے تحت جو الیکشن میٹر ہے، جس میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا تھا 184(3) کے تحت، وہ تو پینڈنگ ہو گئی۔ اب اس میں تو اپیل کا 60 دن ہے، اس میں وہ اپیل کریں گے، اس سے بڑا بینچ سنے گا، یعنی چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ مزید 2 ممبر جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے، تو 5 رکنی بینچ آئے گا دوبارہ سے۔ لیکن اب اس کو ٹائم مل گیا 2 مہینے کا، 2 مہینے کا یہ ٹائم مل گیا، 60 دن کے اندر اپیل فائل کریں گے۔ اس لیے آج چیف جسٹس صاحب نے وہ یہ معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اس کی سماعت۔ ظاہر ہے گورنمنٹ آئے گی، اب وہ اپیل فائل کرے گی اسی فیصلے کے خلاف۔ اب یہ تو ہو گیا، وہ جو توہین عدالت اور یہ سب کچھ ہونا تھا وہ پینڈنگ ہو گئی ہے جی، وہ تو چیز ہو گئی ختم۔ اب جو دوسری بات ہے نا کہ اس پہ کیا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو کوئی فائدہ پہنچے گا، یہ اصل مسئلہ ہے، تو ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ایک رائٹ آف اپیل ہے، نظر ثانی کی درخواست ایک اپیل فائل کرنی ہے، اور وہ اپیل جہانگیر ترین صاحب بھی اویل کر چکے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی اویل کر چکے ہیں نظر ثانی کی درخواست پہ، اور دونوں کی نظر ثانی درخواستیں بھی خارج ہو چکی ہیں، اور اس لیے اب یہ ڈبل ریویو جو ہے اس میں ابھی تک لکونہ یہ رہ گیا ہے، یہ خامی رہ گئی ہے ان سے، کہ جو پہلے سے فائل کر چکے ہیں، جو پہلے سے نظر ثانی کی درخواستیں کر چکے ہیں، وہ کیسے آئیں گے۔ اسی لیے محمد احمد پنسوٹا جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے اس امینڈمنٹ سے اور اس قانون سے، نئے قانون سے، کیونکہ دونوں ہی جہانگیر ترین صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی دونوں ہی ایک ریویو کا رائٹ ہے وہ اپنا حق استعمال کر چکے ہیں۔ یہ ہے ایک چیز، لیکن ظاہر ہے اب یہ ہوگا یہ کہ
60 दिन के बाद ये आएगी, यानी कि आज कानून बना है तो जून की आज मई की तारीख है जी 29, तो 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई तक इनके पास इख्तियार है, राइट ऑफ अपील का हक है इस मामले में, इसमें इलेक्शन मैटर में भी और अदरवाइज भी, जो जहांगीर तीन साहब। और अब 29 मई से 29 जून और 29 जुलाई तक अगर वो फाइल करते हैं, उससे पहले फाइल करनी है, और उस पर फाइल करते हैं तो अगेन इनके पास चीफ जस्टिस होंगे उमरता बंदयाल साहब, और यही बेंच होगा और यही चीफ जस्टिस साहब होंगे। और अगस्त से लेके 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई और पूरा महीना अगस्त का, और फिर आगे 15 दिन सितंबर के 45 दिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ही होंगे और यही सुप्रीम कोर्ट होगी। तो जस्ट वो फिर अपने ही इसी टेन्योर में उसका फैसला होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तक शायद मामला ना जाए। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, तो देखते हैं क्या होता है। गेम ऑन है और बड़े ज़ोर शोर से ऑन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।